بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک عیسائی لڑکی کا واقعہ جس کی شادی ایک مردے سے ہو گئی، بہت ہی حیران کن واقعہ۔ مردے سے کیسے شادی ہوتی ہے ذرا سمجھیے گا۔ یہ واقعہ بہت حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھیے گا تاکہ بالکل آپ غلطی سے اور گناہ سے بچ سکے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک بھی دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محبوب بندے کو کسی مقام پر فائز فرماتا ہے تو اس کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی حضور غوث پاک کی محبت سے سب لوگوں کے دلوں میں ہی ڈال دی گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بھی جاتے تبلیغ دین فرماتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق اور اچھی عادتوں کی وجہ سے ہر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے ایک علاقے میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی، سب غیر مسلم تھے، لیکن بات سمجھیے گا کہ یہ نہیں سب عیسائی تھے، نصرانی تھے، طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی اور کسی دوسرے مذہب کو یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ کسی کی طبیعت ایسی ہوتی تو حضور غوث پاک نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس کا بہت بڑا خاندان تھا اور سب وہ عیسائی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان سب کو سمجھایا، ہم مسلمانوں سے بغض نہ رکھو، ہمارے لیے اپنے دلوں میں حسد نہ رکھو، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کوئی تلوار کے زور سے ہمارے دین میں داخل ہو، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمارا دین محبت کا درس دیتا ہے۔ ان عیسائیوں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، مگر اس عیسائی لڑکی نے جب آپ کے بارے میں سنا تو وہ آپ کی سچی عاشقہ ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی مریدہ بن گئی، لیکن ابھی تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یعنی مریدنی اور عاشق اور چاہنے والی تو تھی مگر آپ کو ملی نہیں تھی، تو اس کے دادا پر دادا اپنے مذہب کے علاوہ اور لوگوں سے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ حضور غوث پاک کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ محبت بہت پاکیزہ تھی، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کو چھپ کر سنا کرتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں آپ کی نہایت ہی چاہنے والی عقیدت مند بن چکی تھی، اور اب وہ اپنے عیسائی مذہب سے دور ہونے لگی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتاتے تو اس کے دل میں اثر ہوتا، وہ آپ اس بات سے الجھن میں ہوتی تھی کہ وہ نصرانی خاندان میں کیوں پیدا ہوئی۔ وہ اس بات کو ماننے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو شریک نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں نہیں جا سکتی تھی، یعنی باپ دادے کے، تو وہ آپ سے بڑی محبت کرتی مگر دل ہی دل میں آپ کو اپنا پیر اور مرشد بھی ماننے لگی تھی۔ اس نے یہ بات بھی سنی ہوئی تھی کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دل سے مانتے ہیں، اور جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کے حضور خاطر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ ان کو دعا قبول فرماتا۔ یہ بات سوچ کر وہ ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں مسلمانوں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی شادی میں بلا سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے آ کر دعا دیں۔ عیسائی باپ ناراض ہوا، اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں سمجھتی، وہ مسلمان ہیں اور سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ جادوگر ہیں۔ اب کہنا دیکھنا کہ یہ جادوگر کیوں کہہ رہا ہے، اس نے بدتمیزی کی، اس نے بے ادبی کی، جو کوئی بھی ان سے ملتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کہنے لگا اپنی بیٹی سے کہ تو ان سے کہاں ملی ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملی، لیکن ان کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ یہاں اسلام پھیلانے آئے ہیں، لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کرے اور یہاں ان کی برکت سے میری شادی ہو۔ عیسائی باپ نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا مذہب کبھی نہیں بدل سکتا، وہ مسلمان ہے اور تم ایک مسلمان کو اتنا چاہتی ہو۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے جس طرح ایک بزرگ سے کی جاتی ہے اور جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، اور آپ میری محبت کو گندہ نہ کرے، بس میں چاہتی ہوں کہ میری شادی میں بزرگ آئیں اور یہ کہہ دو کہ وہ کہہ کر رونے لگی تو باپ نے کہا کہ پہلے تم تیار ہو جاؤ، تمہارا دولہا آنے والا ہے۔ تو جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی عیسائی تھا، لڑکا تھا، اس کی شادی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش ہی تھی اور وہ اسے بہت پسند تھا، مگر وہ اداس تھی کہ حضور غوث پاک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار ہو پائے اس کو،
لیکن کیا وہ مجھ سے مل پائیں گے یا نہیں، یہ سوچتی تھی، دل میں چاہتی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ میں دل میں چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شامل ہو کر مجھے دعا دیں۔ اور وہاں اس کا دولہا اپنی بارات لے کر وہاں سے نکلا۔ جب راستے میں پہنچا تو ایک گھنا جنگل آیا جہاں پر خطرناک ڈاکوؤں کا قبضہ تھا۔ وہ ڈاکو کسی مسافر کو ان سے زندہ نہیں جانے دیتے، وہ چھپ کر وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے اور ان کے سامان کو دیکھ کر اور حملہ کر دیتے، اور عیسائی دولہا براتیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان عیسائیوں کی بارات پر حملہ کر دیا اور ان سب کو لوٹ لیا۔ یہ دولہا ڈاکوؤں سے پھر گیا اور کہنے لگا کہ تم میری شادی پر کیوں روٹے اٹکا رہے ہو؟ تم نے یہاں آ کر بہت بدبختگی کر دی ہے اور میرا سامان واپس کرو۔ دولہے کو اس غصے میں دیکھ کر ڈاکوؤں کو طیش آیا اور انہوں نے اپنی تلوار اٹھا کر اس کی گردن بھی اڑا دی۔ جو چور ہوتا ہے، جو چوری میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو کیا وہ کسی کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے؟ یہ بس بدمعاش لوگ تھے۔ اس کے بعد سارے کا سارا سامان لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو باراتی تھے وہ صبر سے رونے لگے، چیخ و پکار مچ گئے، خوشی ماتم میں بدل گئے۔ جنگل تو پار کر ہی چکے تھے تو اس جگہ پہنچے جہاں دلہن بیٹھی تھی اور اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ افسوسناک خبر پہنچ گئی کہ راستے میں گھنے جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے اور ان ڈاکوؤں نے حملہ کر کے دولہے کو مار دیا۔ یہ سن کر اس دلہن کا باپ بے ہوش ہو گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ میری بیٹی، تم سہاگن نہیں بن پاؤ گی، تمہارے ہونے والے دولہے کو مار دیا گیا، تمہارا گھر آباد نہیں ہوگا۔ یہ بری خبر سن کر اس لڑکی کو غم کے مارے تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا، لیکن بجائے رونے کے وہ کہنے لگی کہ ہو ہی نہیں سکتا، میری خوشیوں میں میرا غم چڑھ جائیں، میں جن کی مرید ہوں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو وہ ڈر کے باتیں کر رہی تھی، لیکن اب اس نے بہت ہی دل کھول کر بات کی کہ ہم میری چوکھٹ پر آئیں اور مجھے اجاڑ کر چلے جائیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ یہ کیسی پھینکی پھینکی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی مریدہ ہو وہ جو تم مسلمانوں کے پیر ہیں اور تم کافرہ ہو، یعنی تم ہمارے مذہب کی۔ وہ لڑکی کہنے لگی وہ جو مسلمانوں کے پیر ہیں ان کی عقیدت مند ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی مرید کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سہاگن نہ بنوں یا میرے گھر دکھ آئے، تکلیفیں آئیں۔ باپ نے کہا ہے میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، تو کیوں نہیں سمجھتی؟ تیرے دولہے کی گردن اڑا دی گئی ہے، اس کی لاش کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، اسے اس شہر کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ اب تو کس کی دلہن نہیں بن پائے گی، یہ سفید لباس اتار دے اور کالے کپڑے پہن لے۔ اور یہ صحیح لڑکی کہنے لگی ابھی اس کے جنازے کو تیار نہیں کرنا، جب تک میں نہ کہوں اس کو دفنانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اور وہاں آپ نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ وہاں جا رہی ہوں جہاں آج سے پہلے میں نے قدم نہیں رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر حضور غوث پاک کے دربار میں جا رہی تھی وہ لڑکی، اور وہ بہت مایوس نہیں لٹائیں گے، یہ اس کی سوچ تھی، اس کی نیت تھی، یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی میں نے ان پر پورا یقین کیا ہے، یعنی ان کے اللہ پر اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ کہہ کر وہ آپ کے دربار کی طرف جاری ہو رہی تھی تو ماں نے اسے روک کر کہا وہ مسلمان ہے اور وہ اپنی باتوں کے ذریعے تمہیں اپنے دین میں شامل کر لیں گے۔ بیٹی رکی نہیں اور حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچی تو حضور غوث پاک واز فرما رہے تھے، نصیحت بھرا بیان چل رہا تھا۔ وہ آنکھ آپ کے دربار میں پہنچ کر آپ کے قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ماننے والی ہوں، سب کے لیے آپ ایک جیسا سوچنے والے ہیں، چاہیے وہ کسی اور مذہب سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اچھا رک جاؤ، ہمیں دعا کرنے دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی اور آپ کافی دیر تک دعا فرماتے مانگتے رہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہوں کہ اے میرے رب مان جا، اگر اس کے دھولے کی تقدیر میں موت لگتی ہے لکھی ہے تو اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس بیٹی کی خوشیاں لٹا دے تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ جیسے آپ نے دعا مانگی اور عیسائی دولہے کی لاش کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ اس عیسائی دولہے کا سر جو اس کے تن سے جدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پھر زندہ کر دیا تو نہ صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی عیسائی لڑکی کے چہرے پر اس طرح مسکراہٹ واپس آ گئی، اس نے کہا کہ دیکھو میرا یقین جیت گیا، وہ یقین جو مجھے اللہ پر تھا۔ سب عیسائی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، تو سر تو کٹا ہوا تھا لیکن مردہ ان سے زندہ ہو گیا، ان کے دھبے بھی غائب ہو گئے اور وہ گردن پر کوئی نشان نہیں ہوا۔ وہاں لوگوں میں شور اٹھا کہ اب پھر سے شادی کی تیاریاں کی جائیں، لیکن لڑکی کا باپ
اور آگے آیا اور اس نے کہا کہ یہ شادی ہوگی، لیکن ان سے پہلے ہم سب کو کلمہ بھی پڑھا کر مسلمان بھی کریں۔ ہم ان کو مان گئے اور یہ اپنے مذہب کی چلتی پھرتی مثال ہیں۔ آپ نے اپنے پیار سے کہا، فرمایا کہ میری بیٹی کو عقیدت مند اور کہنے لگا وہ لڑکا یعنی وہ باپ کہنے لگا کہ میری بیٹی کو اپنا عقیدت مند اور مرید بنا لو۔ آج ہم سب بھی آپ کے ماننے والے ہو گئے اور وہاں پر موجود تمام بستی والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہاں پر موجود تمام بستی والوں نے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ وہ کافر بھی مسلمان ہو گئے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔